پھر ان دونوں کا آپس میں تعلق دیکھیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا تعلق یوں سمجھیے جیسے ایک درخت کی جڑ ہو اور دوسرا درخت کی شاخیں. ایک عمارت کی بنیادیں اور اس کی دیواریں، جو یہ تعلق ہے وہی ایمان اور اعمال صالحہ کے درمیان تعلق ہے. کسی درخت کی اگر جڑیں مضبوط ہیں اس کی شاخیں بھی مضبوط، وہ درخت بھی مضبوط. کسی مکان کی اگر بنیادیں مضبوط ہیں تو اس کی دیواریں بھی مضبوط ہوں گی، پورا مکان مضبوط ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ کسی درخت کی جڑیں کمزور ہیں تو پھر اس کی شاخیں مضبوط نہیں ہو سکتی، درخت مضبوط نہیں ہو سکتا. ایک نہ ایک دن وہ درخت گر جائے گا، گرنے کا خطرہ باقی رہے گا. اگر مکان کی بنیادیں مضبوط نہیں تو دیواریں مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ مکان مضبوط نہیں ہو سکتا، عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی. اس کے گرنے کا خطرہ ہمیشہ رہے گا، ایک نہ ایک دن وہ مکان گر جائے گا. اب یوں سمجھیے کہ ایمان یہ جڑ ہے، اعمال صالحہ اس کی شاخیں. ایمان بنیاد ہے، اعمال صالحہ اس کی دیواریں ہیں. ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال مضبوط ہوں گے. اگر خدا نخواستہ ایمان کمزور تو پھر اعمال بھی کمزور. ہر وقت یہ انسان خطرے میں ہے، کسی بھی وقت یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. کیسے؟ اگر ایمان میں تھوڑا سا بھی شرک شامل ہو گیا، ایمان میں ایمانیات میں تھوڑا سا شرک شامل ہو گیا تو ایمان گیا، اعمال گئے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرمائے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو معبود بنا لے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. اللہ فرمایا ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا. اللہ کو چھوڑ کر جب بندوں کو معبود بنائیں گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم. اور پھر اس سے اگلی آیت ہے اللہ فرمایا فحبطت اعمالهم. ایمان تو گیا ہی گیا، فحبطت اعمالهم. اللہ فرمایا ان کے سارے اعمال ضائع. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. قیامت والے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا. تو ایمان اور اعمال صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال صالحہ مضبوط ہوں گے.